بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسب معمول آج پھر ایک نئے روحانی اور بہترین وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک ایسا عمل کہ جس میں تسخیر کامل موجود ہے۔ آج کا یہ عمل عملیاتی دنیا کا ایک مشہور عمل ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل تسخیر کامل کا ایک عمل ہے کہ جسے آپ کسی شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور خلق خدا کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں تسخیر خلائق کے اثرات بھی پوشیدہ ہے۔ اب یہ اس شخص کے اوپر ہے کہ وہ اس عمل کو کس طریقے سے انجام دیتا ہے، کسی خاص شخص کے لیے یا خلق خدا کی مہر و محبت حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں تک اس عمل کا تعلق ہے، یہ عمل مشہور زمانہ عمل ہے اور انتہائی زود اثر ہے، انتہائی طاقتور ہے کہ اس کے اثرات میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ البتہ اس عمل کے کئی ایک طریقے ہیں، جس میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی شامل ہے، یعنی ایک چلے تک آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کے مکمل عامل بن جائیں گے، اور آپ کو وہ طاقت اور قوت حاصل ہو سکے گی کہ جب بھی آپ کسی کے لیے بھی الائچی پہ یا سفید نبات یعنی مصری کے اوپر پڑھ کے دم کر کے کسی کو دے دیں گے، اور جس کے نام کے ساتھ آپ نے پڑھ کے دم کیا ہوگا، تو وہ شخص اپنے اس کھلانے والے کے تابعدار اور فرما بردار بن جائے گا۔ البتہ پھر وہی ایک بات جو ہمیشہ دہراتا ہوں کہ یہ عملیات صرف اور صرف انہی جگہوں پہ کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ جائز ہو اور شرعی ہو، یعنی شریعت و دین مقدس اسلام جہاں پہ اجازت دیتا ہو۔ یہ ہر جگہ اور ہر کسی کے لیے کرنے والے اعمال نہیں ہیں، کیونکہ ان موارد میں جو غیر شرعی ہیں، جو ناجائز ہیں، وہاں پہ تو یہ اصلاً کام ہی نہیں کرتے۔ البتہ کرنے والے کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے اور اس کی حالت دگرگوں بنا کے رکھ دیتا ہے، اور ساری زندگی وہ شخص رولتا پھرتا ہے، کیونکہ جو عمل جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زود اثر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ جب وہ پلٹ کے لگتا ہے تو پھر اسی طرح اتنی ہی تیزی اور طاقت سے لگتا ہے۔ تو احباب گرامی، اب چلتے ہیں اس عمل کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے۔ اس کا ایک عمومی طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد کہ وضو کاملہ کیجیے، 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے سب سے پہلے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیجیے۔ کوئی سے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو ایک تسبیح درود شریف پڑھ کے آقا دو جہاں ختم الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیجیے، تاکہ سرکار کی نظر کرم بھی آپ کے شامل حال رہے۔ اور اس کے بعد یہ عمل جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 360 بار۔ لیکن آپ نے صرف اس عمل کی پڑھائی نہیں کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نے سفید مصری اپنے سامنے، اب آپ کے اوپر ہے، 1 پاؤ لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، جتنا بھی ہے آپ اپنے سامنے اس کو رکھ لیں اور اس عمل کے پڑھنے میں مشغول ہو جائے۔ تو اس عمل کی تکرار یعنی اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 360 مرتبہ، اور آخر میں 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس مصری کے اوپر دم کرنا ہے۔ اور ہاں، ایک چیز میں بھول گیا تھا کہ اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے 6 اطراف میں سورہ توحید پڑھ کے حصار بھی کرنا ہے، اور وہ ایسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک دفعہ سورہ قل اللہ احد پوری پڑھ کے آپ نے اپنے دائیں طرف اشارہ کر کے پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، پھر ایک دفعہ سورہ توحید مکمل بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے آپ نے اپنے بائیں طرف پڑھ کے دم کرنا ہے، اور پھر اپنے سامنے اسی طرح پیچھے مڑ کے آپ نے
دم کرنا ہے پڑھ کے، اور 5ویں مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، اور 6ٹھی مرتبہ آخری مرتبہ یہی سورہ توحید، سورہ قل اللہ احد پڑھ کے آپ نے زمین کی طرف اشارہ کر کے دم کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ پورا کمرہ بشمول آپ کے حصار میں آ جائیں گے، اللہ کے قلعے میں بند ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، میں عرض کر رہا تھا کہ 360 مرتبہ پڑھ کے اس عمل کو نبات سفید یا مصری پہ دم کیجیے اور اس نبات کو محفوظ رکھیے، اور جہاں پہ بھی کسی بھی شخص سے آپ کا کوئی جائز کام پسا ہوا ہو تو تھوڑا سا چٹکی بھر وہ نبات لے کے کسی طریقے سے اس کو کھلا دیں، اور پھر دیکھیے کہ وہ آپ کا کیسے فرما بردار اور تابعدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں، آج کل ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے، تو ایک کولر شربت کا بنا کے اپنے دکان پہ رکھ دیں، اپنی بزنس کی جگہ پہ رکھ دیں، اور جو بھی گاہک آئے تو آتے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گلاس اس شربت کا ان کو پیش کیجیے۔ البتہ وہ شربت سادہ شربت نہ ہو، اس میں یہی مصری گھول کے آپ نے پلانا ہے ان گاہکوں کو، اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسے ہمیشہ آپ کی ہی دکان کی طرف لوٹ آئیں گے۔ دنیا جہاں گھوم پھر کے سارا بازار چاند کے آئیں گے آپ ہی کی طرف، اور سودا لیں گے آپ ہی کی دکان سے۔ یہ اس عمل کا کرشمہ ہے، اس کو کریے اور آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے۔ البتہ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اس میں جو اسم موجود ہے بدوح، اس کا تلفظ ذرا صحیح طور پہ ادا کیجئے کہ یا بدوح، یا بدوح، یا بدوح، کیونکہ اس کے تلفظ کے ادائیگی میں اگر آپ غلطی کر بیٹھیں گے تو اس کا معنی کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ اس کے کم از کم 3 معنی ہیں جو زیر زبر پیش کے حساب سے بنتے ہیں، تو آپ اس کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب ایک آخری بات کہ اگر کوئی اس عمل کا عامل بننا چاہتا ہے، کہ جیسے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس نے اس عمل کی طاقت سے ہولی سولی استفادہ کرنا ہے تو پھر اس کو کمر ہمت باندھ کے 40 دنوں تک پابند ہونا پڑے گا، اور مخصوص جگہ پہ، یعنی مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پہ یہی عمل اسی ترتیب سے جیسے میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں 360 مرتبہ 40 دنوں تک آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس میں آپ کو ترک جمالی کرنا پڑے گا کم از کم۔ جلالی تو خیر آج کل کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو ترک جمالی میں جیسے عموماً میں بتاتا رہا ہوں کہ تمام حیوانی اغذیہ، وہ خوراکیں جو حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں، دودھ سے لے کے دہی، دہی سے لے کے لسی، لسی سے لے کے گوشت، گوشت سے لے کے مرغی، مچھلی، انڈا، شہد، جو بھی چیزیں حیوان سے حاصل ہوتی ہیں دوران زکوٰۃ یا چلہ، ان کا استعمال قطعاً ممنوع ہے، اور اسی طرح کچا پیاز اور لہسن، ان سے اور دیگر بدبودار چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ اور ان ظاہری پرہیزات کے ساتھ ساتھ جو باطنی پرہیزات ہیں، خصوصاً غیبت اور جھوٹ، اس سے اپنے زبان کو ہر حال میں روکنا ہے۔ تو خیال کیجئے جن حضرات کو بھی شوق ہو اس عمل کے چلہ کرنے کا تو وہ اجازت لے کے اس عمل کو شروع کریں، بغیر اجازت کبھی بھی اس عمل کو کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پھر وہی دہراؤں گا کہ جتنا یہ زود اثر ہے اتنا ہی یہ پلٹ کے تیزی سے اور طاقت سے لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اس کو تسخیر خلائق کے نیت سے پڑھتا رہے تو بغیر کسی شرائط کے، پرہیزات کے، ہر رات کو 360 مرتبہ اس کا ورد کیا کرے، اور نیت اس کی تسخیر خلائق کی ہی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو تسخیر کاملہ کا ایک ایسا ملکہ حاصل ہوگا کہ وہ جہاں پہ بھی جائے گا اس کی بات رد نہیں کی جائے گی، ہر کوئی اس کے کام کو کرنے کے لیے دوڑ پڑے گا، اس کی ہر جگہ پہ عزت ہوگی، ہر کوئی اس کا احترام کرے گا، چھوٹا بڑا، جوان بزرگ، مرد خواتین، سب اس سے پیار و محبت و شفقت و چاہت و الفت سے پیش آنا شروع ہوں گے۔ تو یہ چند ایک عملیات تھے آج کے اس روحانی تحفے کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کون سے طریقے کو اپناتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو بھی طریقہ اپنائیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔
تو ان الفاظ کے ساتھ آج کی اس محفل سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بار کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا کے عزت سرس میں بھی یہ ویڈیو آ سکے اور وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور آج کے اس نورانی محفل سے ہمیں اجازت دیجیے اسی پیار والے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔